ساتھ میں ہوں ساجد حسن اور میں ہوں عرفان انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ افغان سرحد سے 2 دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فورسز نے کورم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 4 خودکش بمبار سمیت 15 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ کورم کارروائی میں 10 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان بھی ماں دھرتی پر جان نچھاور کر گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس اور سپاہی محمد عدل شامل ہیں، جبکہ سپاہی شاہ جہاں اور سپاہی علی اصغر بھی شہداء میں شامل ہیں۔ شہداء نے بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نثار کی۔ دراندازی کی کوششیں پاک افغانستان مذاکرات کے وقت کی گئیں۔ ISPR کے مطابق افغان عبوری حکومت کے ارادوں پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے بارڈر مینجمنٹ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ دہرایا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے نون لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے نون لیگ کی کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے پہلے کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ غلام حیدر فاروق کا کہنا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پارلیمانی پارٹی اس فیصلے پر قائم ہے اور اس میں تبدیلی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک میں شامل بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ سے رابطہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ نے پیپلز پارٹی سے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کا عہدہ مانگ لیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فریال تالپور کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے گھر آج آمد متوقع ہے۔ فریال تالپور آج مہاجر اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گی۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اسپیکر کے عہدے پر اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری علاج کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپوزیشن بینچ پر بیٹھے گی اور اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرے گی۔ خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا نون لیگ نے ضمنی انتخابات میں امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا نون لیگ نے آئندہ ضمنی انتخابات میں NA 96 فیصل آباد سے بلال بدر چودھری کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ NA 104 سے راجہ دانیال اور NA 143 سے محمد طفیل جٹ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا صوبائی اسمبلی کی نشست PP 203 سے محمد حنیف جبکہ PP 98 سے آزاد علی تبسم کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غلام محمد صفی نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری، ریاست جموں کشمیر کے بڑے حصے پر ناجائز قبضہ کیا۔ بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جبری قبضے کے خلاف کل کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ اقوام عالم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کشمیریوں سے کیے وعدے عمل درآمد کروایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک بھارت مقبوضہ جموں کشمیر سے آخری بھارتی فورسز کا انخلا نہیں ہوتا جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ یوم سیاہ کے موقع پر مظفر آباد میں بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ سے قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے گا۔
वफाकी वजीर अमीर मकाम ने हुर्रियत रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय अफवाज ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में दाखिल होकर जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की, जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा, 27 अक्टूबर को दुनिया के सामने भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। अमीर मकाम ने कहा, मोदी हुकूमत के जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीर के अवाम अभी घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने मुतालबा किया, आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत में आवाज़ बुलंद करे। वफाकी वज़ीर ने बताया, मुतादिद हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में कैद हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कल मुल्क भर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मोदी हुकूमत की जानिब से मुश्किलात में घिरे अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत से दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3.9 अरब डॉलर की रकम उनकी कंपनी को मुंतकिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी एहलकारों ने इस मंसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। वाज़ेह रहे, भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़िश्ता साल अमेरिकी हुकाम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से गुरेज किया। पाक फौज के हाथों 10 मई 2025 की जिल्लत आमेज शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब बड़ी फौजी मशकों के लिए नोटिम जारी कर दिया। भारत ने बर्री फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया की मुश्तरका फ़ौजी मशकों की इनेकाद के लिए नोटिम जारी किया। ये मशक़ें 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान की सरहद के करीब मुनक़्क़िद होंगी। ज़राए का बताना है, इन मशकों का पैमाना और मकाम गैर मामूली नौइयत का हामिल है, जिसने ख़ित्ते में सिक्योरिटी तज़कियाकारों की तवज्जो अपनी जानिब करवा ली है। मोदी कई बार हमले की धमकी दे चुका है। वाज़ेह रहे कि 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के जंगी जहाज़ मार गिराने के साथ साथ दिफाई सिस्टम को भी तबाह किया था। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने भारत को दो टोक अल्फाज में बताया है कि इस बार किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का नतीजा खेज जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए फ़ौज और पाकिस्तान चौकस हैं। अवाम उनकी पुश पर खड़े हैं। याद रहे, पाक बहरिया के कमांडर नवीद अशरफ ने क्रेक्स के अगले मोर्चों का दौरा किया और कहा, सर क्रीक से जीवानी तक अपनी समंदरी हुदूद का दिफा करना हम जानते हैं। गैस का मीटर लगवाने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। इंतजार की घड़ियां और तमाम पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। अब सार्फिन अपने घर गैस का मीटर लगवा सकेंगे। तवील पाबंदियों के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज से मुल्क भर में घरेलू गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में घरेलू गैस कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान के अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शन खोलने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2022 में PDM की हुकूमत बनी तो चारों तरफ से बेपनाह दबाव था कि गैस का कनेक्शन दिया जाए। हमें गैस की फराहमी में मुश्किलात थीं, हर दरख्वास्त दहिंदा से हमें माजरत करना पड़ी थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के ना सिर्फ अहकाम दिए जा चुके थे, बल्कि फ़ंड्स भी मुहैया किए जा चुके थे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी गया, मगर गैस दस्तियाब नहीं थी। ताहम आज वो दिन आया है कि पूरे पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन के लिए मयारी ईंधन रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस के कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आज खुशी का दिन है। यही वो तसलसल है जो मियां नवाज शरीफ के दौर से चला आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होगा। शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा रियाज जाएंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत काबीना के सीनियर अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म 27 से 29 अक्टूबर तक मुस्तक़बिल की F सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू खुशहाली की कुंजी, तरक्की की नई सरहदों का इंकशाफ रखा गया है। आलमी रहनुमा सरमायाकारी, पॉलिसी साजी और माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत से मुलाकातों में
تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ملاقاتوں میں علاقائی عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے منصوبے کو اجاگر کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دورہ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ اور قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال اور انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور سیکورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 5 برس بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر برطانوی حکومت اور ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی قائم مقام سفیر نے پاک بحریہ کے حالیہ انسداد منشیات آپریشن کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، جس دوران امیگریشن اور انسداد منشیات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سینٹر آف ایکسیلنس جیسے منصوبے پاکستانی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں مددگار ہوں گے اور اس کے قیام سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قانونی اور سیکورٹی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جہاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہی موجود تھیں۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران نون لیگ کے رہنماؤں نے ملکی معیشت، پارٹی کے اندرونی امور، مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو مزید مضبوط کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت کی تعریف کی اور مریم نواز کے کردار کو سراہا۔ بتایا ان کی قیادت میں پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے رہنما میاں مرغوب احمد کے گھر جا کر ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کی۔ خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسپیشل بچوں کے لیے پنجاب میں پہلی مرتبہ اسپیشل ہیلتھ اسکریننگ کا جامع پروگرام کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں 35,600 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کا آغاز کیا گیا، جس میں صوبے بھر کے اسپیشل ایجوکیشن کے مراکز میں زیر تعلیم 34,000 سے زائد طلبہ کا علاج، معالجہ، آئی ٹیسٹنگ، دانتوں کا معائنہ اور دیگر امراض کا علاج شامل ہے، جبکہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں 20,000 طلبہ کا موقع پر ہی علاج کیا گیا۔ پنجاب بھر میں اسپیشل طلبہ کے داخلوں کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہے اور 5,000 سے زائد نئے داخلے کیے گئے ہیں۔ سی ایم پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 2 خصوصی کورسز کا اجرا بھی کیا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں ڈیزائن اینڈ یوٹیوب کانٹینٹ کریشن، سوشل میڈیا اور ای کامرس کے کورسز جاری ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی کمپیوٹر لیبس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 8 موجودہ لیبس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموک کے حوالے سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ صوبائی حکومت نے عوام کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں اسموک کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پنجاب میں اسموک گن کے استعمال سے فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت صوبائی حکومت صاف ماحول کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اسموک کے باعث پرائمری اسکول بند کرنے پڑے تھے، تاہم رواں سال صورتحال گزشتہ سال جیسی تشویشناک نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی اسموک درجہ حرارت کے الٹاؤ اور بھارت سے آنے والی ہواؤں کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے لاہور، راولپنڈی، ملتان میں فیول ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ فضا میں آلودگی کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وزیر نے کہا کہ خود ساختہ ماہرین ماحولیات جو کہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ حقیقت ہو۔ حکومت شواہد اور سائنسی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے سے آٹے کی ترسیل اور دستیابی کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی نہیں عائد کی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت جاری ہے اور ہر کارروائی کا واضح ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ صوبے سے کتنا آٹا باہر جا رہا ہے۔ عصمت بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب کی حکومت کی اولین ترجیح اپنے عوام کی ضروریات کو یقینی بنانا ہے اور مریم نواز نے ہر شہری کے لیے
لیے آٹے کی دستیابی اور کم قیمت کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام دوست طرز حکمرانی بعض حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہی اور صوبہ اپنے عوام کا حق کسی سیاسی تماشے کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑنے پر خیبر پختونخوا اپنا ذخیرہ شدہ گندم جاری کرے یا پاسکو سے خریداری کرے، کیونکہ کے پی میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کے پی پر زور دیا کہ وہ احتجاج کے بجائے فلور ملز چلانے پر توجہ دیں۔ پنجاب حکومت نے عوام کے لیے گندم خرید کر اسٹور کی ہوئی ہے اور صوبے کے پاس 8,85,000 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے بہادر سپوت نائک سیف علی جنجوعہ کے یوم شہادت پر سروسز چیفز نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 میں جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل سائر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے اپنے مشترکہ پیغام میں نائک سیف اللہ جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق نائک سیف علی جنجوعہ نے 1948 کی جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کی۔ پیرا کلو راج کے دفاع میں سیف علی جنجوعہ شہید کی جرت، استقامت اور قربانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ پاک فوج کے جوان سیف علی کے جذبہ ایمان اور وفا سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔